اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج جمعۃ المبارک کی نسبت سے اور عید الاضحیٰ کے بعد عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید قربان کی آمد کے سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے چند آیات مبارکہ جو آیات شفا ہیں پیش کرنے والے ہیں۔ یہ آیات حضور سرور کائنات محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شفا اور برکت والی آیات ہیں۔ ان آیات کو جو شخص صدقے دل سے پڑھے اس کی حاجت پوری۔ مریض اگر صدقے دل سے پڑھے یا کسی لواحقین کے لیے پڑھانا چاہے، عزیز و اقارب کے لیے، تو متعین ذکر کردہ تعداد کے مطابق ان آیات کو پڑھنے سے ان کو شفا مل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ان آیات کا وظیفہ، ان آیات کی تلاوت ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں آپ کو ان آیات کی تفصیل بتانے کے لیے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق کون سی وہ آیات ہیں جن کو پڑھ کر بطور شفا ہم اپنے مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنی یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ان کو پڑھنے سے پہلے اور آخر میں تین بار درود مبارکہ ضرور پڑھیں۔ آدھا گلاس پانی میں پھونک کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ آیات شفا میں جو پہلی آیت ہے وہ آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، یعنی اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مومنین کے سینوں کو۔ بے شک اس آیت مبارکہ کی مدد سے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آئی تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، وشفاء، اور ایک شفا، لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں تکلیف ہو اس کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اس کے علاوہ سورہ نحل کی آیت نمبر 69 یعنی آیت نمبر 69 بھی آیت شفا ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ ان کے پیٹ سے نکلتی ہے پینے کی چیز یعنی شہد، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ان میں شفا ہے۔ گویا کہ شہد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور شفا اس کو فرما رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 اور تا 80 میں فرماتے ہیں، تین آیتیں، الذی خلقنی وہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، یعنی کہ جس نے پیدا کیا وہی ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا وہی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہ فرما دیجئے کہ آپ مومنین کے لیے کہ یہ قرآن اور ہدایت ایک شفا ہے۔ محترم ناظرین، یہ 5 آیات مبارکہ 6 مقامات ایسے ہیں جن کے اندر شفا کی آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق شفا ہے، رحمت ہے، اور اسی کے ذریعے برکت بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ جو کہ الحمد شریف ہے، نماز کی لازم صورت ہے، اس کو بھی سورہ شفا فرمایا گیا، نہایت بابرکت ہے، اور اس کو پڑھنے والے اور دعا کرنے والے اس کی مدد سے بہت سی بیماریوں سے اور برکت سے روشناس ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الحمد جو کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کر ولا الضالین آمین تک ہے، ان آیات کو 3 مرتبہ پڑھنے سے، شروع آخر میں درود مبارکہ پڑھنے سے ہر قسم کے مرض سے شفا مل سکتی ہے۔ ان تمام آیات کو آپ 11 دن پڑھیں اور متعلقہ تعداد کے مطابق شروع میں درود مبارک اور آخر میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے گا۔ محترم ناظرین، متعلقہ آیات کریمہ جو کہ ہم نے آپ کو بتائیں، ان میں سورۃ الحمد یعنی الفاتحہ شریف اور اس کے علاوہ 5 مقامات جو کہ ہم نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ سورت کے نام کے ساتھ بتائے، ابھی ہم آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے۔
ان آیات مبارکہ کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں۔ ان میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، تیسری آیت مبارکہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 69، اور چوتھی آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، اور پانچواں مقام ہے جس میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 78، 79، 79 اور 80 تین آیات، اور اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44۔ یہ وہ مقامات ہیں جو کہ احادیث مبارکہ کی روح سے مختلف مقامات پر ان کی فضیلت اور ان سے بہت سی بیماریوں، دائمی بیماریوں اور بہت سی دل کی بیماریوں اور دو سے ایسے بیماریوں جو اس کی وجہ سے بندے تنگ ہوں، مشکل میں ہوں، ان کے بارے میں شفا ان آیات میں ذکر ہوئی۔ ان آیات مبارکہ کو پڑھیں، شروع اور آخر میں درود مبارکہ، اور اس کے بعد ان آیات مبارکہ کو پڑھیں، 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا ملے گی۔ محترم ناظرین، آیات مبارکہ ہم آپ کے سامنے دوبارہ تلاوت فرما دیتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔